میں آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان گیجٹس کے تھرو ہم مل کر خدا کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ آج جبکہ کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی اس وبا کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا کے اندر چرچ بلڈنگز بند ہیں، اور اگر کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر یا کسی گاؤں کے اندر چرچ بلڈنگز کھلی بھی ہے تو وہاں پر عجیب و غریب گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ خاص کر اگر ہم یورپ کی بات کریں، پرمیشن ہے کہ لوگ چرچز میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک لیمٹ دی گئی کہ اتنی تعداد میں لوگ چرچ میں آ سکتے ہیں، اور اتنا ان کے درمیان سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ چرچ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر یہ پابندی یورپ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیت گانے پہ پابندی ہے کہ آپ گیت نہیں گا سکتے، لیکن آپ گیجٹس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے ہونٹوں کو، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف چرچ بلڈنگز بند ہیں، بلکہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں سیمینارز منعقد نہیں ہو رہے، کروسیڈز منعقد نہیں ہو رہے۔ مذہبی دنیا کے اندر یہ ایک پریشانی ہے، ایون دو کہ اسمال بائبل اسٹڈی گروپس، یوتھ میٹنگز بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، اور اگر کہہ سکتا ہے تو غلط ہے، کہ ہم مسیحوں کو کلام کی قلت کا سامنا ہے یا کلام کا قحط پڑ گیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جتنے زور و شور کے ساتھ کلام کی منادی ان گیجٹس کے تھرو ہو رہی ہے، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، فیس بک لائیو پہ چلے جائیں، جس طرح ہم اپنی آج کی عبادت کو کر رہے ہیں، زوم کے وسیلے، ٹیلی فون کے ذریعے، یوٹیوب لائیو کے ذریعے، ٹیلی ویژنز پر کلام کی منادی ہو رہی ہے۔ اس کو سمپل وے میں اگر لفظ کریں کہ ایونجلزم تھرو میڈیا ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اتنے زور و شور سے کلام کی منادی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، ایک بات میں کہوں گا کہ جتنے زور و شور سے آج کے دور میں کلام کی منادی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی پر بہت کم اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اگر میں اس کے ساتھ لفظ کیوں کا جو استعمال کیا، سادہ جواب ہے کہ خدا کا کلام جتنے زور و شور کے ساتھ اس دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ تو اس کا سادہ جواب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دو مختلف حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ ایک طرف ہمارے مذہبی امور ہیں اور ریلیجیس میٹرز، جس میں رسومات آ جاتی ہیں، ہماری مذہبی ریچولز آ جاتی ہیں۔ لیکن دوسرا خانہ جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے غیر مذہبی امور، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا روزی کمانے کا طریقہ، روپے پیسے کا ہمارا استعمال، یہ غیر مذہبی خانے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات،
اور اگر اس میں اضافی ہم بات لے کے چلیں تو ہمارا فالتو وقت کا استعمال، ہماری دوستیاں، ہماری زندگی کی خواہشیں، ہمارا لگژری لائف کا جو سٹائل ہے، یہ ہمارے دوسرے خانے میں یہ چیز موجود ہے۔ مختصر یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک دو رخی زندگی بنا لیا ہوا ہے، یعنی کہ ٹو سائیڈڈ لائف ہماری زندگی ہے۔ اس لیے خدا کا پاک کلام آج ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرتا۔ دو رخی زندگی یعنی دینداری اور دنیا داری ہم اکٹھے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اگر میں ابتدا میں ہی ایک سوال آپ سے کروں، بے شک میں آپ کا جواب دیکھ تو نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہوں، اگر میں ایک نام لوں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے ایک نام، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دماس کو، ایک نام ہے بائبل کے اندر جو نئے نامہ میں ہمیں 3 جگہ پر نظر آئے گا، دماس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں صرف کلام کو جانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ بھی کلام سے واقف ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا جواب نفی میں ہوگا کہ ہم دماس کو نہیں جانتے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ پترس کو جانتے ہیں تو آپ سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ کتنے لوگ دانیل کو جانتے ہیں؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ پولس رسول کا نام لوں، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ داؤد نبی کا، داؤد بادشاہ کا نام لوں، آپ لوگ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ انہیں جانتے ہیں۔ دماس ایک ایسا شخص جو صرف 3 دفعہ اس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں ہم کلسیوں کے خط میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، کلسینس، اپیسٹل ٹو کلسینس کے اندر، پھر فیلیمون کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر 2 ٹیموتھی کے اندر، 2 ٹیموتھی چیپٹر 4 ورس 10 کے اندر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور میں ایک ہی حوالہ پڑھوں گا، 2 ٹیموتھی چیپٹر 4 ورس 10 کے اندر پولس رسول اس طرح لکھتا ہے، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، ورس 9 سے، چیپٹر 4 ورس 9 سے، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسلنیکے کو چلا گیا۔ یہ دماس شخص جس کی بات میں نے آپ سے کی، اس شخص نے ایک دوست، ایک ایماندار ہونے کے ناطے رسولوں کے ساتھ اپنی رفاقت کو، اپنی فیلوشپ کو شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے خدمت میں رسولوں کا ہاتھ بٹایا۔ پولس رسول جب قید میں تھا یہ اس کی خبرگیری کرتا رہا، لیکن ایک وقت اور اس کی زندگی میں آیا کہ یہ مرتد ہو گیا، اپنی اس فیلوشپ کو، مسیحیت کو چھوڑ کر اپنی واپس اس زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے، دنیا داری کی طرف لوٹ گیا ہے۔ آج میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، کسی پہ بلیم نہیں، ہماری کلیسیاؤں کے اندر ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دماس کی طرح ہیں۔ شاید وہ لوگ، ہمیں لگے گا کہ وہ مسیحی ہیں۔ کلام میں جب پڑھتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ ہمیں بائبل سٹڈی گروپس کے اندر بھی ایسے لوگ ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن اچانک آپ کو پتا چلے کہ وہ بہن مسیحی تھی ہی نہیں، وہ بھائی مسیحی تھا ہی نہیں۔ لیکن اب یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے، جب آپ خداوند جلد کرے کہ ہم اپنے گروپس میں جا سکیں، اپنی چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں جا سکیں، بائبل سٹڈی گروپس میں جا سکیں، تو آپ دوسروں کو چیک کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں۔ لیکن ضرورت ہے، کلام یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان دو گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کلام سکھاتا ہے کہ ان کے پھل ہمیں ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر ہم متی کے لکھے گئے انجیلی بیان میں جائیں تو اس کے 13ویں باب میں ہمیں بڑی خوبصورت ایک تمثیل وہاں پر نظر آتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہی، جو بیج بونے والے کی تمثیل۔ دماس جس کا نام میں نے لیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھاڑیوں والی زمین تھا،
दुनिया से मोहब्बत करने वाला। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 में अगर जाते हैं वर्स 7 और वर्स 22 के अंदर, 13 बाब और उसकी 7वीं और 22वीं आयत अगर पढ़े तो वहां लिखा है बीज बोने वाले की तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई। 7वीं आयत में लिखा है कि जब वो बीज बो रहा है वो शख्स, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, उन बीजों को। लेकिन उन बीजों की जो तफसील बयान की गई इसी चैप्टर के अंदर वर्स 22 के अंदर, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो कलाम है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। आज का हवाला जो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सुना, आज की तलावत यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका 2 बाब और उसकी 6ठी आयत। यूहन्ना रसूल जो इस खत का लिखने वाला भी है, वो तलकीन करता है कलीसिया को, खुदावंद के लोगों को। ही वांट्स टू टीच कि इस दुनिया में रहकर कैसे चला जाए। एक शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और वो अपनी जिंदगी में दावा भी करता है कि मैं मसीह का शागिर्द हूं, तो फिर जरूरत है कि वो उसी तरह चले जिस तरह मसीह चलता था। 6ठी आयत कहती है द 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 के अंदर, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। आज अगर आप डिसाइडेड करते हैं या इससे पहले आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि आपको इस दुनिया के मुताबिक नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक चलना है, तो फिर मेरे अजीजों उस चलने से पहले कलाम ये सिखाता है कि मुझे या आपको ये सीखना है कि यीशु कौन है, इससे पहले कि हम उसकी तरह चले। बड़ी सादा सी एक मिसाल है, बहुत दफा आपने सुनी होगी कि मुमन आपने अपनी जिंदगी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी देखी होंगी जो मखसूस लोगों पर ज्यादातर बनाई जाती हैं। जिस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जीसस फिल्म के अंदर शख्स ने खुदा यीशु मसीह का किरदार किया, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के बारे में, खिलाड़ियों के ऊपर आपने फिल्में देखी होंगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब बनती हैं तो जो एक्टर उस पर्सनैलिटी की, उस शख्सियत की कॉपी करनी होती है जिसको वो किरदार दिया जाता है, इससे पहले कि वो उस फिल्म में काम करे, उस स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो काम करे, उस एक्टर को उस शख्सियत के बारे में बताया जाता है कि किस तरह वो शख्सियत बोलती थी, किस तरह वो शख्सियत चलती थी, किस तरह वो स्टडी करते थे, या कह सकते हैं कि वो पढ़ते किस तरह थे। और जब वो एक्टर उन चीजों को सीख जाता है तो फिर उस पर वो फिल्म या वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। इसी तरह अगर आज हमने फैसला किया है, या सिंपल में इसको लेते हैं कि हमें भी जरूरत है एज अ क्रिश्चियन, एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एज अ मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली, हमें भी जरूरत है कि अगर हमने आज फैसला कर लिया है कि उसी तरह चले जैसा खुदावंद यीशु मसीह चलता था, तो मेरे चीजों फिर जरूरत है कि सबसे पहले हम उस यीशु को जाने। और ये सवाल शायद आप में से बहुतों के ज़हनों में आ जाएगा कि वी नो जीसस, लेकिन किस तरह वो चलता था, बहुत कुछ कलाम में हमें मिलेगा। लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर जो हमेशा मैं बचपन से ही जिसको मैंने जुबानी भी रटा हुआ, और मैं हमेशा इस तरह की कोई भी जब बात आती है कि हाउ टू वॉक लाइक, कैसे चला जाए जैसे हमारा खुदावन चलता था, तो फिलिपियंस चैप्टर 2 उसकी फर्स्ट 11 वर्सेस, खास तौर पर फिलिपियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब में साफ तौर पर लिखा है कि बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत व दर्दमंदी व रहम दिली है तो मेरी ये खुशी पूरी करो। पौलुस रसूल ये अल्फाज लिखता है कि किस तरह खुशी पूरी हो कि यकदिल रहो,
یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ اگلا سٹیپ ہے کہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں کہ بس جی میں تو ٹھیک ہے، میں یسوع جی ٹھیک ہے، نہیں، پولس رسول یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ دس از کرسچن لو۔ ارلی چرچ کے ساتھ یہی چیز ان کی مضبوطی کا باعث تھی۔ they had 4 pillars، 4 ستون تھے جن پر وہ کھڑے تھے۔ The book of Acts chapter 2 verse 42، اعمال 2 باب اس کی 42ویں آیت میں ابتدائی کلیسیا کے لوگ کہ وہ رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے اور تعلیم دینے کے اندر مشغول رہتے تھے۔ لیکن اگر ہم فلپیو چیپٹر 2 ورس 5 کے اندر جائیں تو بہت خوبصورت سیکھنے کی چیز کہ کیسے ہم اپنے خداوند کے مطابق چل سکتے ہیں کہ جیسے وہ چلتا تھا۔ اور یہ بڑی، آپ اگر اپنے ساتھ یہ آیت رکھنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ زبانی ہمیشہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ جب ہمارا مزاج، ہماری نیچر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے مطابق ہوگا تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ we are the true disciples of our Lord Jesus Christ، کہ ہم اس کے سچے شاگرد ہیں اور اسی طرح چلتے ہیں جیسے وہ چلتا تھا۔ پھر یہی سکھاتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور کیا کیا؟ خادم کی صورت اختیار کی۔ میرے عزیزو، فلپیو 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات ایک بہت خوبصورت ہمارے لیے السٹریشن ہے کہ کس طرح ہم اپنے یسوع کے مطابق چل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع کے مطابق چلنا ہے تو پھر ایک چیز کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ رومن چیپٹر 12 ورس 2 کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اس کی 2 آیت کہتی ہے کہ جب ہمیں یسوع کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، کہ ہم دینداری کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور دنیا داری کو بھی اپنے اندر رکھیں، نہیں، ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہ لکھا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہ حقیقت ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس جہان کے پیروکار، وہ لوگ جو دنیا داری میں چلتے ہیں، اس جہان کے پیروکار ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ بات میرے عزیزو ہمیں ماننی پڑے گی۔ شیطان جو ہماری روحوں کا دشمن ہے، ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری کلیسیاؤں کے لیے ایسے ایسے پھندے لگاتا ہے کہ ہم سمجھتے تو اپنے آپ کو عقل مند ہیں، لیکن بہت جلد بے وقوف بن جاتے ہیں، شیطان کے پھندوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اور پولس رسول رومنز کی کلیسیا کو، رومن چیپٹر 1 کے اندر اگر ہم جائیں، رومیو پہلا باب اور اس کی 21 اور 22ویں آیت دیکھیں تو پولس رسول اس بات کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ کس طرح ہم شیطان کے پھندوں کا چارہ بن جاتے ہیں۔ لکھا 21 اور 22 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اور اگر میں 23ویں آیت بھی پڑھوں تو وہاں لکھا ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آج یورپ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک برائی موجود ہے جس کا نام اس دنیا نے، اس جہان کے پیروکاروں نے نیو موریلٹی کا نام دے دیا۔ نیو اخلاقیات کہہ کے لوگوں کو سکھائی جاتی ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ کسی بھی اچھی بری بات کے لیے اگر وہ متفق ہے تو اٹس ناٹ اے سن،
اس جہان کے پیروکار کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو نیو مورالٹی کا نام دے دیا. لیکن اگر اپنی زندگیوں پر، اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنی نوجوان نسل میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو بائبل سے لا علمی ایک فیشن بن چکا ہے. Having no knowledge of Bible is a part of our today's fashion life. آج ہم کیا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ صاف طور پر لکھے کہ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اور میں وداؤٹ کسی شاید میں یہ چیز کہوں گا کہ انسان، آج کی دنیا کا انسان، اسپیشلی جو اس جہان کی پیروار، جانور اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں محسوس کیا جا رہا. اب سب سمجھدار ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ہم اسے دنیا کے اندر سنتے ہیں کہ وہ نیو مورالٹی ہے. لیکن کیوں آج کلیسیا بھی گناہوں کا شکار ہے کہ ہم نے بائبل سے لا علمی ایک فیشن بن گیا ہے. میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا، لیکن ضرورت ہے کہ سیکھنے کی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بچپن میں جو بڑے سن رہے ہیں یا نوجوان سن رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر، یا بچپن میں شکار کی کہانیاں تو آپ نے سنی ہوگی کہ شکاری کس طرح اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، اور ہمیشہ دو طریقے ہی وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں شکار کو پکڑنے کا. اور پہلا اس کا طریقہ ہے کہ وہ پوشیدہ ہڈن پھندا لگاتے ہیں. کہ کس طرح وہ نیٹ جب لگایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے وہ چھپا کے نیٹ لگایا جاتا ہے کہ جب جانور آتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی غلطی کر کے اس کے اندر پھنس جاتا ہے. لیکن اگر جانور اس میں نہ پکڑا جائے تو پھر دوسرا طریقہ وہ استعمال کرتا ہے کہ وہ شکاری اس جانور کو پکڑنے کے لیے، اسے لالچ دینے کے لیے، وہ چارہ کھانے کی کوئی چیز، جو اس چیز کا جانور کو چیز پسند ہوتی ہے، جس جانور کو اس نے پکڑنا ہے، وہ اس چیز کا چارہ، وہ کھانا اس کے لیے وہاں پر رکھتے ہیں کہ وہ انسان لالچ میں اس کی طرف چلا جاتا ہے. آج یہی چیز شیطان ہم لوگوں کو پکڑتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم جب اپنے آپ کو زیادہ ہی عقل مند سمجھتے ہیں تو ہم اپنی غلطی سے، میں یہ نہیں کہوں گا لالچ، اپنی غلطی سے ہم اس شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم غلطی نہیں کریں گے، وی آر اسٹرانگ، لیکن چھوٹا سا لالچ ہمیں اس پھندے میں پھنسا دیتا ہے. اور یہ میرے عزیزو یاد رکھیں، شیطان کبھی بھی بری عجیب شکل سے نہیں آئے گا. کوئی غلط جو بیس، ہم شیطان کو ہمیشہ سمجھتے کہ سینگ لگے ہیں اس کے، بڑی عجیب و غریب شکل ہے، لمبے لمبے دانت ہو گئے، وہ ایسے نہیں آئے گا. وہ خوبصورت عورت کا روپ دھار کے بھی آئے گا، خوبصورت مرد کا روپ دھار کے بھی آپ کے ساتھ آئے گا، گاڑی کی لگژری کی صورت میں بھی آئے گا، اچھی جاب پہ شاید چوری چکاری کے لیے، چکا چوند کے لیے گولڈ اس قسم کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. اور آج ہمارا نوجوان، خاص طور پر ماں باپ سے میں اگر مخاطب ہونا چاہوں، بے شک میرے نوٹس میں یہ چیز نہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کو دھیان میں رکھیں. وہ کن سے ملتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ دعاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ نوجوان. میرے عزیزو یہ چیزیں اپنے بچوں کو ہم نے سکھانی ہے. اگر میں اسی جب شکار کی بات کر رہا ہوں، ڈاکومنٹری فلمز جو جانوروں کے بارے میں بنائی جاتی ہیں، میں بھی بڑے شوق سے بچپن سے ہی دیکھتے آئے. ٹیلی ویژن جب سے گھروں میں آیا تو نیشنل جیوگرافی جب لگتا تھا کہ کس طرح، اگر ہم شیر کی مثال دیں کہ شیر کے بچے جب پیدا بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو کس طرح انہیں شکار کے بارے میں وہ سکھاتے ہیں. اور یہی چیز آج کیا ایز اے ماں باپ، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور کس طرح خداوند کے مطابق، جیسا کلام سے کہتا ہے، کہ ہم اس کے مطابق چلنے والے بنے. اور آج یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم جو کہتے تو اپنے آپ کو مسیحی ہیں، ہم جو کہتے تو اپنے آپ کو شاگرد ہیں، لیکن ہم نے تو مسیحیت کے صرف بیرونی ڈھانچے کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے صرف رسومات کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے صرف ریچولز کو پکڑا ہوا ہے کہ اشارہ بانی کے لیے جانا ہے تو جانا ہے، ہم نے چرچ روٹین میں جانا ہے، جانا اچھی بات ہے، ہمیں جانا چاہیے، لیکن ہم نے
خداوند یسوع مسیح کی گہری تعلیم کو جو اس پاک کلام میں ہمیں ملتی ہے، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہوئے۔ اگر ہم آج کے حوالے کی آیت 4 کو دیکھیں، the epistle to John chapter 2 verse 4 کے اندر جائے تو لکھا ہے، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا اور اس میں سچائی نہیں۔ ہم نے مسیحیت کے بیرونی ڈھانچے کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن کلام کی، مسیح کی گہری تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور سمپل وے کہ کون سی گہری تعلیم ہے، ہم حکموں کو بھی مانتے ہیں، ہم لوگ رسولوں کا عقیدہ بھی بولتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، یعنی یہ جو صلیب کو ایک شرمندگی کی چیز کہا جاتا ہے، لیکن صلیب اٹھانی تو دور کی بات ہے میرے عزیزو۔ I'm not shy to say، ہمیں تو چرچ میں آتے ہوئے بائبل اٹھانے سے شرم آتی ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے سامنے ہماری ڈیکوریشنز نظر آئیں گی، ہمیں صلیب بائبل نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ڈیکوریشن کو روک دیتی ہے۔ تو پھر کون سی صلیب ہم اٹھاتے ہیں؟ ہم دعوے کرتے ہیں کہ we are the disciples، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں مسیح کی طرح، لیکن ہمارے گھروں میں فرنٹ رومز کے اندر خدا کا کلام نظر نہیں آتا۔ تو جب نظر نہیں آئے گا پڑھا کیسے جائے گا؟ جب پڑھا نہیں جائے گا تو سمجھ کیسے آئے گی؟ جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ہم چلیں گے کیسے اس کلام کے مطابق؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں، اپنی بائبل اٹھانے سے نہ شرمائیں۔ اپنے گھر کے لوگوں سے، اگر خداوند کا کلام آج آپ کو ابھار رہا ہے کہ آج سے آپ اپنی عبادت کو شروع کریں، آج اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی کریں، کہ اگر آپ کے گھر میں عبادت نہیں ہوتی، خاندانی عبادت، تو جب آپ شروع کریں گے دوسرے آٹومیٹک they will follow you۔ میں ہمیشہ ماں باپ کے اور بچوں کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ گلے کرتے ہیں، جی میرا بچہ میری سنتا نہیں، تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے لیے ماڈل رول نہیں بنتے، ہم نمونے بن جاتے ہیں۔ بچے فالو کرتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، اسی کو جینس بھی کہا جاتا ہے کہ دی عادت ماں تے گئی تیری عادت پیو تے گئی، لیکن ہم ان عادات کو اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے۔ ہم ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں جو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ میرے باپ کا ایسی مینٹلٹی ہے، میری ماں کی ایسی مینٹلٹی ہے، اور بچے بھی اسی نیچر پر چلتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک اچھا ماڈل رول اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں، نمونے والا نہیں کہ غلط نمونے نہیں بنتے، ایک اچھا ماڈل، اچھا نمونہ جب اپنے بچوں کے لیے بنتے ہیں تو وہی بچے خدا کی کامل مرضی کو پورا بھی کرتے ہیں اور اسی طرح واک کرتے ہیں جس طرح ہمیں چلنا چاہیے۔ جب ماں باپ ایک مسیح کی راہ پر چلے گا، بچے اس کو فالو کریں گے۔ اور میں بھی یہ چیز بھی آپ نے بہت سارے سرمنز میں میرے سے سنی ہوگی کہ آج اپنے بچوں کو اگر یہ کلام ہم نہیں دیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری قبروں کو کھلے ماریں گے، اور ان کے بچے جو ہوں گے اگر ان کے پاس کلام نہیں ہوگا، کھلے نہیں ماریں گے، وہ ٹھڈے ماریں گے کہ ہمیں دے کے کیا گئے ہو۔ آج ضرورت ہے کہ یہ کلام ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنے اور اس کلام کے مطابق چلنے والے بنے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب The Book of Revelation chapter 3 کے اندر جائیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، اسی یوحنا رسول جس نے یوحنا کا خط لکھا، یوحنا کی انجیل لکھی، مکاشفہ کی کتاب کا The Book of Revelation کا رائٹر، اس کا لکھنے والا بھی یوحنا رسول ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے اپنی بات کو وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اسے حکم دیتا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، The Book of Revelation chapter 3 verse 14 سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے، جو امین اور سچا اور برحق گوار خدا کی خلقت کا منبع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہے کہ یہ حالت میری اور آپ کی تو نہیں ہے، یہ کلام کے الفاظ ہے۔ میں نہیں اپنی طرف سے کوئی لکھ رہا کہ میرے نوٹس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ کلام کا حصہ جو میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور میں آپ کو انکرج کروں گا کہ جب آپ کلام پڑھیں، اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے، ہائی لائٹر اپنے ساتھ رکھیں، آپ یہ نشان مختلف جو آپ کی پسندیدہ اچھی آیتیں لگے جو سمجھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے لیے بے شک سارا کلام ہی، زبور 119 اس کی 105 آیت میں کیا لکھا ہے
تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. جب ہم اس کلام کے مطابق چلیں گے، پورا خدا کا پاک کلام میرے لیے ہے، آپ کے لیے، ہماری روشنی کے لیے ہے، ہماری قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. جب اس کلام کے مطابق ہم چلیں گے تو یہی کلام آخری دن ہمیں خداوند کی حضوری بخشے گا. اور اگر یہ کلام آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیوں میں برکت کا باعث نہیں ہوگا تو یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. یہ بھی کلام کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں. لیکن لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا اس کے بارے میں، اور یہ میں کیوں یہ حوالہ رکھ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ حالت میری حالت تو نہیں ہے، میرے خاندان کی حالت تو نہیں ہے، کیا یہ حالت میری کلیسیا کی حالت تو نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح اس لودیکیا کی کلیسیا کی اصلی حالت کو یہاں پر ہمیں دکھا رہے ہیں، ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سردیاں گرم ہوتا. اور مشورہ بھی دیا گیا، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں. اب یہاں پر اس حوالے کے اندر خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی اصلیت کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی اصلیت اس کو دکھاتے ہیں ورس 17 کے اندر ہی کہ تو کمبخت، خوار اور غریب، اندھا اور ننگا ہے. لیکن آگے چل کر خداوند یسوع مسیح اپنے پیار کا اظہار اسی The book of Revelation chapter 3 verse 20 کے اندر، امید ہے بہتوں کو زبانی یہ آیت آتی ہوگی، خداوند یسوع مسیح مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20 آیت کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے کے ساتھ. شاگردیت کا سب سے پہلا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں تو اس کا سب سے پہلا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیں چیز یہی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں خدا کی گہری بھوک اور آرزو، ایک ڈیزائر ہمارے اندر پائی جائے. اس کلام کے بارے میں گہری بھوک ہو، ایک ڈیزائر، ایک خواہش ہمارے اندر ہو، آرزو پائی جائے. عموماً چرچ سروسز میں، آن لائن سروسز میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں چرچ سروسز میں بھی، اپنے یوتھ گروپ میں، بائبل سٹڈی گروپ میں بھی ہم بڑے خوبصورت گیت گاتے ہیں. سیالکوٹ پروینشل گیت کی کتاب میں وہ بڑے خوبصورتی سے لکھا گیا کہ میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. بڑے بلند آواز کے ساتھ ہم ایسے گیتوں کو گاتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں ہماری زندگیاں خداوند یسوع مسیح سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں. I'm not shy to say. تو پھر ہم اپنی زندگی کے ساتھ کہ چرچ میں تو ہم کہتے ہیں کہ میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، لیکن جب ہم مسیح سے دور جاتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگیوں میں سوانگ رچا رکھا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈرامہ رکھا ہوا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ دو رخی زندگی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے داؤد نبی کی زندگی پر غور کریں، وہ ایک ایسا شخص تھا، بے شک گناہ، غلطیاں اس کی زندگی میں بھی تھی، لیکن وہ شخص جو خداوند کے ساتھ چلتا تھا، وہ شخص جو خداوند کو جانتا تھا. اور اسی لیے اس پاک کلام کے اندر خداوند نے داؤد بادشاہ، داؤد نبی، داؤد چرواہے کے بارے میں کہا کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. داؤد کے بارے میں الفاظ کہے گے. کیوں خداوند کو یہ کہنا پڑا اس کے بارے میں؟ اس لیے کہ داؤد نبی اپنے زبوروں میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. لیکن سام 42 کی ورس 2 کے اندر کہتا ہے میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. یہ داؤد نبی کے الفاظ. لیکن اگر ہم سام 34 کے اندر جائیں تو داؤد نبی اس لیے خدا ان کو کہنا پڑا کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، سام 34 کے اندر، کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا.
اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. میری روح خداوند پر فخر کرے گی. حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. میرے ساتھ خداوند کی بڑھائی کرو. ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. لیکن اگر ہم 10ویں آیت میں جاتے ہیں Psalm 34 ورس 10 کے اندر, ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں, پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. یہ ہے حقیقی شاگرد اور حقیقی پیروکار کی زندگی. لائف آف اے ریئل فالوور, یہ حقیقی پیروکار کی زندگی. اور چیز یاد رکھیں, جو شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے, میرے عزیزو یہ میں بڑی نصیحت کی بات آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں, کہ جو شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ اپنی منزل پا لیتا ہے. A man who walks with God always reaches his destination. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں, جب ہم خداوند کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کلام میں سے ہم اس ایک شخصیت کو جانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور امید ہے آپ سب لوگ ایک دم آپ کا گیس ہوگا کہ میں کس شخصیت کے بارے میں کہنے لگا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر 5 کے اندر ورس 21 سے اگر ہم دیکھیں, the book of Genesis chapter 5 ورس 21 سے ہنوک کے بارے میں اگر میں ورس 24 پڑھوں تو وہاں لکھا ہے, اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا. بڑی اچھی یہ آیت لگتی ہے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, لیکن خالی اس آیت کو کبھی نہ پڑھیں, اس کے ساتھ اوپر کی آیات میں بھی جائیں. یہ میں بڑے کام کی بات کہنے لگا ہوں, جو آج سب سے بڑا ہمارا جو اعتراض, یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسکیوز, اعتراض نہیں بلکہ ایکسکیوز ہوتا ہے. چرچ کے حوالے سے ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے, بائبل سٹڈی کے حوالے سے ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے, دعاؤں کے حوالے سے ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے. ہمیں خدا کی جو رفاقت لوگوں کی ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس قسم کا ایکسکیوز دیتے ہیں. میں پڑھوں گا حوالہ اور میں پھر بات کروں گا. اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا, اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی, اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا. اب پہلے تو میں کروں گا ہنوک کی بات آپ کے ساتھ. خالی یہ نہیں لکھا کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. نہیں, ہنوک کی زندگی میں جب 21 اور 22 آیت اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں, وہ ایک شادی شدہ شخص تھا. اس کے بچے بھی پیدا ہوئے, اپنے بچوں کے لیے محنت بھی کرتا ہوگا. کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے, بے شک اس دور میں تو اتنی نہ فیکٹریاں نہ یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا, لیکن کوئی بھی جو بھی محنت کرتا ہوگا وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے کھانے کے لیے بھی, لیکن محنت بھی کرتا ہوگا. خاندانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آج ہماری ایکسکیوزز ہیں, وہ جی مسئلہ ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا. میں بڑے دعوے کے ساتھ میں ایک ضرور ایگزامپل دینا چاہوں گا. میرے ایک بڑے خوبصورت بھائی, اور I'm happy to use his name, شمیم جارج. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایک عبادتی پروگرام کے لیے اس بھائی کی ضرورت پڑی, تو میرا یقین ایمان تو تھا کہ وہ ہاں نہ نہیں کریں گے. لیکن جب میں ان تک پہنچا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی مجھے اس کرسمس کے پروگرام کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, تو کیا اپنی ڈیوٹی سے آپ فلاں دن پہ, کیا ابھی 15-20 دن ہے یا مہینہ ہے, تو کیا آپ چھٹی لے سکتے ہیں. تو اس بھائی کا جواب, جو آج تک جس نے میری روح کو بھی تازہ کیا, میری خدمت کو بھی تازہ کیا, اس بھائی کے الفاظ تھے, بھائی شمیم جارج. میں ایک دفعہ اس پلپٹ سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا. مجھے ان کے کہے گئے الفاظ آج بھی میری تازگی کا باعث ہیں. پادری صاحب, کرسمس ہر سال آتا ہے, ڈیوٹی روز آتی ہے, میں چھٹی کروں گا. کرسمس سال میں ایک دفعہ آتا ہے. یہ الفاظ اس طرح تھے کہ کرسمس سال میں ایک دفعہ آئے گا, ڈیوٹی روز آتی ہے, اور میں چھٹی کروں گا آپ کے اس کام کے لیے. یہ چیزیں میرے عزیزوں کہ ہم ایک دوسرے کو تازہ کر سکتے ہیں, چلتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمت افزائی کا بات بھی بن سکتے ہیں.
اگر ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں؟ یہ سوال اگر میں آپ کے ساتھ رکھوں کہ اگر ہنوک خدا کے ساتھ چل سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہ کبھی کبھار جب خاص تہوار آ گیا، کوئی خاص دن آ گیا، تو بلکہ ہمیں ہر لمحہ اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور یاد رکھیں، جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی ناممکنات ممکنات میں بدل جاتی ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو میرے سے ہوگا ہی نہیں، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چل لیتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. لیکن شاید آپ کے ذہن میں طریقہ ہے جو میں نے فلپیوں 2 باب پڑھا آپ کے لیے، فلپیوں چیپٹر 2 کے اندر، لیکن طریقہ آسان طریقہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کہ ہم اس کلام کو پڑھنے والے بنے، یہ کلام ہماری زندگی کا حصہ بنے. زبور 119 اور اس کی 105 آیت جو میں نے پہلے بھی بولی کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس کلام کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. خدا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دعا کرنے والے بنے. دعا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو. خدا اس مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کہ یہ دنیا داری تمہیں کھینچ نہ لے. دینداری کی طرف رہو، دنیا داری کی طرف نہ جاؤ. جاگو اور دعا کرو. اور داؤد خداوند کا خادم، خداوند کا بندہ، زبور 121 میں ہمیں یہی سکھاتا ہے. ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت جو لکھا گیا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور یہاں 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا. جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے گا. لکھا ہے کہ وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں جب تو اس کے ساتھ چلے گا، جہاں بھی جائے گی یا جائے گا تو، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. ہمیں کلام پر خالی پڑھنے والے نہیں بننا کہ کلام کھولنا. زبور 123 نے کہا خداوند تو جو آسمان پر تخت نشے میں اپنی آنکھیں تیری طرف نہیں. اس کلام کو سمجھنے والے بھی بننا ہے کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو پھر آپ خداوند کی مرضی کو بھی جانیں، خداوند کے اس پلان کو، اس منصوبے کو جانیں جو وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے رکھتا ہے. اور یرمیہ کا خط اگر اس نے بک آف جرمایہ چیپٹر 29 کے اندر اگر ہم جائیں، The book of Jeremiah chapter 29 verse 11 کے اندر بڑی خوبصورت چیز ہم یہاں پر سیکھتے ہیں جو خداوند کے بندہ جرمایہ نے ہمیں سکھائی. چیپٹر 11 verse 29 کے اندر اگر جب جاتے ہیں، چیپٹر 29 جرمایہ چیپٹر 29 verse 11 کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند کے اپنے الفاظ، خداوند کے بندہ کی معرفت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. کلام پر غور کریں، خداوند کے منصوبوں پر غور کریں کہ خداوند ہماری زندگی کے لیے کیا اس کا پلان ہے، کیا منصوبہ رکھتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں، مجھے اور آپ کو خداوند کے مقدس کی حفاظت بھی کرنی ہے. خداوند کی ہیکل کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور وہ ہیکل کون سی ہے؟ The first Corinthians chapter 6. کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 19 اور 20 آیت دیکھتے ہیں تو میں کلام میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ہیکل ہے، خداوند کا مقدس کون سا ہے جس کی مجھے اور آپ کو حفاظت کرنی ہے. اور وہ لکھا ہے چیپٹر 6 فرسٹ کرنتھین چیپٹر 6 ورس 19 and 20 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن، یہ بدن جو ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف جب اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ کرنتھین چیپٹر 3 ورس 16 کے اندر بھی پال خدا کا بندہ پالوس رسول یہی لکھتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور اب ڈانٹی سنے جو پالوس رسول دیتا ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا
اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ آج ضرورت ہے کہ جہاں ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، ہمیں اس مقدس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ڈونٹ ویسٹ، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس مقدس کی مجھے اور آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آخر میں یہی جملہ کہوں گا کہ کاش آج ہم یہ فیصلہ کریں۔ We need to take a decision کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر خداوند کے ساتھ چلنے والے بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت